بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آگہی کے سفر پر۔ امام ابن بلیان رحمۃ اللہ علیہ اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جب ہارون رشید خلیفۃ المسلمین بنے تو تمام علماء کرام ان کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے پاس گئے، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے، حالانکہ ہارون رشید اور سفیان ثوری ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے نہ آنے سے ہارون رشید کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط لکھا، جس کا متن یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ عبداللہ ہارون امیر المومنین کی طرف سے اپنے بھائی سفیان ثوری کی طرف۔ بعد سلام مسنون، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درمیان ایسی بھائی چارگی اور محبت ودیت کی ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں، چنانچہ میں نے بھی آپ سے ایسی ہی محبت اور بھائی چارگی کی ہے کہ اب نہ میں اس کو توڑ سکتا ہوں اور نہ اس سے جدا ہو سکتا ہوں۔ یہ خلافت کا جو توق اللہ تعالیٰ نے میرے پر ڈال دیا ہے، اگر یہ میرے گلے میں نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی محبت کی بنا پر آپ کے پاس خود آتا، یہاں تک کہ اگر چلنے میں معذور ہوتا تو گھسٹ کر آتا۔ چنانچہ اب جب کہ میں خلیفہ ہوا تو میرے تمام دوست احباب مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور قیمتی سے قیمتی چیزوں کا عطیہ دے کر اپنے دل اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، حالانکہ مجھے آپ کا شدید انتظار تھا۔ یہ خط آپ کو بڑے ذوق و شوق اور محبت کی بنا پر لکھ رہا ہوں۔ اے ابو عبداللہ، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مومن کی زیارت اور مواصلت کی کیا فضیلت ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جیسے ہی میرا یہ خط آپ کو ملے تو جتنی بھی جلدی ممکن ہو تشریف لائیے۔ ہارون رشید نے یہ خط عباد تالکانی نامی ایک شخص کو دیا اور کہا کہ یہ خط سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچاؤ، اور خاص طور سے یہ ہدایت کی کہ خط سفیان ثوری کے ہاتھ میں ہی دینا اور وہ جو جواب دیں اس کو غور سے سننا اور ان کے تمام احوال اچھی طرح معلوم کرنا۔ عباد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوا اور وہاں جا کر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی مسجد میں پایا تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو دور سے ہی دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس شخص سے جو رات میں آتا ہے اور یہ کہ وہ کوئی خبر میرے پاس لے کر آئے۔ عباد فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کے دروازے پر اپنے گھوڑے سے اترا تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، حالانکہ یہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا۔ چنانچہ میں پھر ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہاں پر موجود لوگوں کو سلام کیا، مگر کسی نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، حتیٰ کہ کسی نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ اس ماحول میں مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور بدحواسی میں نے وہ خط حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھینک دیا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جیسے ہی خط پر پڑی تو وہ ڈر گئے اور خط سے دور ہٹ گئے، گویا کہ وہ کوئی سانپ ہے۔ پھر کچھ دیر بعد سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آستین کے کپڑے سے اس خط کو اٹھایا اور اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو پڑھے، کیونکہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کسی ایسی چیز کے چھونے سے جس کو کسی ظالم نے چھو رکھا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے اس خط کو کھولا، اس حال میں کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اس کو پڑھا۔ خط کا مضمون سن کر سفیان رحمۃ اللہ علیہ کسی متعجب شخص کی طرح مسکرائے اور کہا، اس خط کو پلٹ کر اس کی پشت پر جواب لکھ دو۔ اہل مسجد میں سے کسی نے حضرت سفیان سے عرض کیا کہ وہ حضرت وہ خلیفہ ہیں، لہٰذا اگر کسی کورے صاف کاغذ پر جواب لکھواتے تو اچھا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں،
اسی خط کی پشت پر جواب لکھو، اس لیے کہ اگر اس نے یہ کاغذ حلال کی کمائی کا استعمال کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر یہ کاغذ حرام کمائی کا استعمال کیا ہے تو عن قریب اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ رہنی چاہیے جسے کسی ظالم نے چھوا ہو، کیونکہ یہ چیز دین میں خرابی کا باعث ہوگی۔ پھر اس کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لکھو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بڑا مہربان ہے۔ سفیان کی جانب سے اس شخص کی طرف جس سے ایمان کی مٹھاس اور قرأت قرآن کی دولت کو کھینچ لیا گیا۔ بعد سلام مسنون، یہ خط تم کو اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تم سے اپنا دینی رشتہ یعنی بھائی چارگی اور محبت منقطع کر لیا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے اپنے خط میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم نے اپنے دوست و احباب کو شاہی خزانہ سے مالا مال کر دیا، لہٰذا اب اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی بغیر اجازت کے اپنے نصاب پر خرچ کیا۔ اے ہارون، ذرا معلوم کرو کہ تمہارے اس فعل پر اہل علم، قرآن کی خدمت کرنے والے، یتیم، بیوہ عورتیں، مجاہدین و عاملین سب راضی تھے یا نہیں، کیونکہ میرے نزدیک مستحق اور غیر مستحق دونوں کی اجازت لینی ضروری تھی۔ اس لیے اے ہارون، اب تم ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنی کمر مضبوط کر لو، کیونکہ عن قریب تم کو اللہ جل شانہ کے سامنے جو عادل و با حکمت ہیں حاضر ہونا ہے، لہٰذا اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ جس نے قرآن کی تلاوت، علم کی مجلسوں کو چھوڑ کر ظالم اور ظالموں کا امام بننا قبول کر لیا۔ اے ہارون، اب تم سریر پر بیٹھنے لگے اور حریر تمہارا لباس ہو گیا، اور ایسے لوگوں کا لشکر جمع کر لیا جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں مگر تم انصاف نہیں کرتے۔ تمہارے یہ لوگ شراب پیتے ہیں مگر تم حد دوسروں پر لگاتے ہو۔ تمہارے یہی لشکر چوری کرتے ہیں مگر تم دوسروں کے ہاتھ کاٹتے ہو۔ تمہارے یہ کارندے قتل عام کرتے ہیں مگر تم خاموش تماشائی بنے ہو۔ اے ہارون، کل میدان حشر کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو حاضر کرو، تو تم اس وقت آگے بڑھو گے اس حال میں کہ تمہارے دونوں ہاتھ تمہاری گردن سے بندھے ہوں گے اور تمہارے ارد گرد تمہارے ظالم مددگار ہوں گے، اور انجام کار تم ان ظالموں کے امام بن کر دوزخ کی طرف جاؤ گے۔ اس دن تم اپنے حسنات تلاش کرو گے تو وہ دوسروں کی میزان میں ہوں گے، اور تمہاری میزان میں برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی، اور پھر تم کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ تم اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ امر تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ یقیناً دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ چنانچہ یہ امر ایسا ہے کہ بعض اس میں سے دنیا و آخرت سنوار لیتے ہیں اور بعض دنیا و آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ اور اب خط کے آخر میں یہ بات غور سے سنو کہ آئندہ کبھی مجھ کو خط مت لکھنا، اور اگر تم نے خط لکھا بھی تو یاد رکھنا اب کبھی مجھ سے کسی جواب کی امید مت رکھنا۔ والسلام۔ خط مکمل کرا کے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قاصد کی طرف پھینکوا دیا، نہ اس پر اپنی مہر لگائی اور نہ اس کو چھوا۔ قاصد عباد کہتے ہیں کہ خط کے مضمون کو سن کر میری حالت غیر ہو گئی اور دنیا سے ایک دم التفات جاتا رہا، چنانچہ میں خط لے کر کوفہ کے بازار میں آیا اور آواز لگائی کہ ہے کوئی خریدار جو اس شخص کو خرید سکے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ لوگ میرے پاس درہم اور دینار لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف ایک جبہ اور کتوانی ابا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ چیزیں مجھے مہیا کریں۔ چنانچہ میں نے اپنا وہ قیمتی لباس اتار دیا جسے میں دربار میں ہارون کے پاس جاتے وقت پہنتا تھا، اور پھر میں نے گھوڑے کو بھی ہنکا دیا۔ اس کے بعد ننگے سر پیدل چلتا ہوا ہارون رشید کے محل کے دروازے پر پہنچا۔ محل کے دروازے پر
لوگوں نے میری حالت کو دیکھ کر میرا مذاق اڑایا اور پھر اندر جا کر ہارون سے میری حاضری کی اجازت لی۔ چنانچہ میں اندر گیا۔ ہارون رشید نے جیسے ہی مجھ کو دیکھا کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، ہائے بربادی، ہائے خرابی! قاصد آباد ہو گیا اور بھیجنے والا محروم رہ گیا۔ اب اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد ہارون نے بڑی تیزی سے مجھ سے جواب طلب کیا۔ چنانچہ جس طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط میری طرف بھجوایا تھا، اسی طرح میں نے وہ خط امیر المومنین ہارون رشید کی طرف اچھال دیا۔ ہارون رشید نے فوراً جھک کر ادب سے اس خط کو اٹھایا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ہارون رشید کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے، حتیٰ کہ ہچکی بن گئی۔ ہارون رشید کی یہ حالت دیکھ کر اہل دربار میں سے کسی نے کہا، امیر المومنین سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جرت کہ وہ آپ کو ایسا لکھیں، اگر حکم دیں تو ہم ابھی سفیان کو جکڑ کر قید کر لائیں تاکہ اس کو ایک عبرت انگیز سزا ملے۔ ہارون رشید نے جواب دیا، اے مغرور دنیا کے غلام، سفیان کو کچھ مت کہو، ان کو ان کی حالت پہ رہنے دو۔ باخدا دنیا نے ہم کو دھوکہ دیا اور یہ بدبخت بنا دیا۔ تمہارے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ تم سفیان کی مجلس میں جا کر بیٹھو، کیونکہ اس وقت سفیان رحمۃ اللہ علیہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی ہیں۔ قاصد عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المومنین ہارون رشید کی یہ حالت تھی کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے اس خط کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے اور خوب روتے، یہاں تک کہ ہارون رشید کا انتقال ہو گیا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔